ایک لشکر سپہسالاری کا تبادلہ ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں پھر شام روانہ ہوا۔ امواس کا ایک مقام، وہاں پر امواس اس جگہ کا نام ہی اس سے پڑ گیا کہ وہاں پر یہ میں بیماری کا نام بھول رہا ہوں کہ اس کی طاعون کی بیماری کا معاملہ چل گیا، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو بھی طاعون گھیر لیا، اور ادھر سے فاروق اعظم شام کے لیے نکلے۔ سرخ نام کا ایک مقام ہے، وہاں جا کے رکے۔ خبر آئی کہ امواس پھیلا ہوا ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، اس جگہ جانا مصیبت ہے، اگر گئے تو بیماری ہو جائے گی۔ فاروق اعظم سوچنے لگے کیا کریں، کہ ادھر طاعون ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ساتھ میں تھے، فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ وہاں نہ جائیں، میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے اس کان سے کہ اگر امواس طاعون کہیں پھیل جائے اور وہاں مسلمان موجود ہو تو وہاں سے بھاگے نہ، اور جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے باہر سے کوئی مسلمان وہاں جائے نہ۔ عبد الرحمن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے کے لیے نکلا کہ میں مدینہ واپس جاؤں تو ابو عبیدہ بن جراح نے الفاظ فرمائے کہ اے عمر تقدیر کی طرف سے بھاگ رہے ہو؟ اگر تقدیر میں تمہیں بھی تعاون لکھا ہے اور یہاں موت لکھی ہے تو موت تو مرنا ہے، پھر تقدیر کی طرف سے بھاگ رہے ہو؟ جب عبد الرحمن بن عوف نے جملہ کہا اور بتایا تو فاروق اعظم نے پھر ابو عبیدہ بن جراح کو جواب دیا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح میں تقدیر کی طرف سے تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم صحت مند ہو، طاعون جہاں بیماری ہے وہاں نہ جاؤ، اور جہاں ہو وہاں آ گئی ہے تو وہاں سے بھاگ کر بھی بچ جاؤ، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ لیکن یہ سنت، یہ تمام طریقے ترک کرایا اس لیے گیا انبیاء سے کہ امت کے لیے سبق کا معاملہ، امت کا معاملہ یہ آ جائے۔ ظاہر چیز ہے، ابھی دیکھا نہیں تھا آپ نے کہ پورے ورلڈ کے اندر یہ چلا ہوا تھا، جو لاک ڈاؤن لگا، نماز کے لیے مسجدیں بند کر دی گئی، مسجد حرم کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کو بند کر دی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ حالات اسلام کا یہ کمال ہے، اسلام میں یہ لچک دی ہے کہ ہر دور کے اندر جہاں بھی انسانیت کے لیے کوئی عافیت کا معاملہ، راحت کا معاملہ آئے گا، اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے اور اسلام اس کے لیے عمل کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا انشاءاللہ۔ دباؤ گے تو لچک دی ہے، دب جائے گا، لیکن ابھرے گا انشاءاللہ۔ آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے پہ تلی ہوئی، اور یہاں کی گودی میڈیا کوئی خبر آپ کو نہیں دیتی۔ اس وقت امریکہ میں پر ڈے 50 لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکر ایمان لا رہے ہیں۔ یورپ کے اندر اور امریکہ میں، اس میں امت کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اسٹڈی کر کر قرآن کے ترجمے کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرانس کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اس قرآن کے ترجمے کو، انگریزی کے قرآن کے ترجمے میں امریکہ، یورپ، آپ کے قرآن کو پڑھ کر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں واقع ہوا آزادی کے ٹائم پر، مہاتما گاندھی نے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا کہ مجھے قرآن شریف چاہیے۔ علماء نے مشورہ کی میٹنگ کی، مفتی کفایت اللہ صاحب حیات تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الہند محمد صاحب کے شاگرد تھے، افتاء کر چکے تھے، حدت بھی پہنچے۔ سارے علماء نے فرمایا کہ مہاتما گاندھی کو قرآن نہ دیا جائے، تو قرآن کی بے عزتی اور بیعت بھی کرے گا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن دیا جائے اس کو پڑھنے کے لیے۔ فرمایا حضرت اب اس لیے منع کر رہے ہیں کہ کہیں وہ لے آ کے قرآن کچرے میں نہ ڈال دے، کہیں گندی جگہ پہ نہ پھینک دے۔ فرمایا مہاتما گاندھی اس قسم کا انسان نہیں ہے، وہ تمہارے مذہب قرآن کی حفاظت اور عزت کرے گا، اور عزت کرتا ہے اس لیے مانگا پڑھنے کے لیے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے اپنی ذمہ داری پر مہاتما گاندھی کو قرآن شریف دیا۔ گجرات میں رہتے تھے، 6 مہینہ یا 7 مہینے میں پورے قرآن کو اس سے پڑھنے کے بعد مفتی کفایت اللہ کو فون کیا کہ آپ کے پورے قرآن کے اندر میں کچھ منتر پڑھتا تھا، اس قرآن میں سے بھی ایک منتر نکالا، اپنے منتر کے ساتھ میں اس کو بھی پڑھتا ہوں
اور وہ قرآن کی وہ صورت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں کیا بتاؤں کہ بس. اور حضرت کی بھی تمنا یہ تھی کہ قرآن اس لیے دے دیا گیا کہ شاید اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ ایمان لے آئے، لیکن اس کی توفیق میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس نے فرمایا کہ آپ کی قرآن کی یہ آیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اتنی پسند آئی ہے کہ میں اپنے منتر کے ساتھ یہ بھی پڑھتا ہوں. اور جس دن گولی ماری گئی، گولی مارنے کے بعد 2 دن شاید 2 یا 2.5 دن نہ تھے، جیسی گولی ماری گئی زخمی ہوئے، سب سے پہلے اس قرآن کو اٹھایا، خادم کو بلایا کہ دلی مفتی کمایت اللہ صاحب کو یہ قرآن پہنچا. جب قرآن مفتی کمایت اللہ صاحب کے ہاتھ میں آیا، ان تمام علماء جو کہہ رہے تھے کہ نہیں دینا، ان کا پہنچا، فرمایا دیکھو قرآن کی اتنی ادب کیا ہے کہ انتقال سے پہلے میرے پاس قرآن کو بھیج دیا گیا. وہی مہاتما گاندھی ہے جس نے پہلی مرتبہ 26 جنوری 1952 کو آپ کے یہ سیکولر قانون بنا. اس وقت مہاتما گاندھی نے پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ اگر اس ملک میں امن چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر جیسی حکومت کرو. کیا اسٹڈی ہوگی؟ آج تو مسلمانوں کو نہیں پتا ابو بکر صدیق کی خلافت کا کیا معاملہ ہے، عمر کی خلافت کا کیا معاملہ. ہمارے نوجوانوں کو تو موبائل میں گندی چیزیں فلمی دیکھنے سے فرصت نہیں ہے. ہمارے اپنے ہیرو جو اسلام میں پیدا ہوئے ان کی ہسٹری پتہ نہیں. کتنوں کو پتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال خلافت رہی، 8ویں سال آپ انتقال فرمائے. 31 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے خادم کو بلایا اور 100 اصحاب صحابہ کتنے جمع کرو، 100 اصحاب صحابہ کو 400 دینار ایک ایک صحابہ کو دیا آپ نے. یہ عبد الرحمن بن عوف کی آپس میں محبت. بہت اختلاف، علمی اختلاف بہت ہوتا تھا، لیکن کبھی صحابہ کسی کے ساتھ حسد و بغض و کینہ نہیں رکھا. یہ صحابہ کا مسکن تھا. اگر صحابہ کے طریقے چل رہا ہے تو ہمیں بھی یہ غور کرنا ہے. آپ کے اس ملک میں شاہ فیصل صاحب مرحوم تشریف لائے تھے، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ. پوری بنارس کی تت یاترا کو پردہ لگا دیا گیا تھا. پورے بنارس کی مندروں کے اندر پردہ لگا کے ڈھانک دیا گیا تھا. شاہ فیصل صاحب دورے پہ گئے تھے. وہاں کی ایک جامع مسجد کے اندر نماز کے وقت پہنچے، راستے میں سفر زیادہ ہو گیا تھا، مسجد جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے جگہ ملی تھی، جوتا اتارا اور وہیں صف کے اندر جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. صرف اس عمل کو دیکھ کر بنارس کے 37 ہندو مسلمانوں کو، بادشاہ وقت ہے، سیکورٹی لگی ہوئی ہے، لیکن کسی کو آگے بڑھایا نہیں، وہاں جگہ نہیں بھی، وہیں نماز کے لیے کھڑے ہو. یہ ہے ایمان والوں کی صفت. عنایت ایمان میں نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے یہ جو ازار کو ٹخنے کے نیچے جو پہننے کو منع کیا گیا ہے، یہ اسی لیے کہ تکبر کی نشانی ہے. ایک صحابی، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی کو اللہ کے رسول فرمایا کہ ادھر آؤ. اس نے وضو بنایا، فرمایا جاؤ پھر جا کے وضو بناؤ. پھر آیا، پھر اس کا ٹخنے کے نیچے شلوار تھی، فرمایا جاؤ پھر وضو بناؤ. 3 مرتبہ وضو کروایا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹخنے کے نیچے سے اگر کپڑا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، ایڑیا جہنم میں جلائی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تکبر کا یہ انداز تھا کہ کافر اپنی طاقت کو زمین میں لڑا کر چلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے کے اوپر تمہارا کپڑا ہو، ٹخنے کے نیچے آنا تکبر کی نشانی، سوائے اللہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو ٹخنے کے اوپر ہی تہمت مانتا ہوں، لیکن میرا پیٹ کبھی زیادہ وزنی بڑا ہونے کی وجہ سے کبھی میرا تہمت کھڑکتا ہے. فرمایا تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے ہو. اور فاروق اعظم تو شہید ہونے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، ایک نوجوان آیا، اس کے ٹخنے کے نیچے ٹخنے کے نیچے کپڑا تھا. اس نے آ کے پوچھا فاروق اعظم نے، امیر المومنین کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، لیکن اے برخوردار تمہارے یہ کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، ایک تو ناپاکی سے بچ جائے گا، دوسرے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ایک ٹخنے کے نیچے آج انگریزوں نے وہی پینٹ نکالا ہے نا، اسلام کے خلاف، تکبر کی نشانی. اب علماء نے، فقہاء نے، اس میں مطلب مفتیوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کے دل میں تکبر نہیں ہے اور اس کے ٹخنے کے نیچے کپڑا چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اللہ کے نبی نے ایک نشانی بتا دی ہے تو اس میں ہم کو احتیاط کرنا ضروری ہے. تو یہ
چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اعمال کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین اس انداز سے یہ صحابہ کرام کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر آپس میں جیسی محبت تھی ویسے اللہ ہمارے اندر پیدا ہو. چند دن کا الیکشن کا معاملہ، اس میں ہم ابھی دیکھیے نا کہاں آج کی روز پہ دیا کہاں پہ پتھرا ہو گیا، دو پارٹی کے لوگ آپس میں لڑ گئے. اور آکولہ میں تو کانگریس کا لیڈر ہدایت اللہ، میں ایک مرتبہ وہاں گیا تو ملاقات ہوئی تھی ان سے مسجد کے اندر، ان کا قتل ہو گیا. یہ انداز ہے ہمارا، تو انداز ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے. ہمارا تو ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر زندہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. چند سکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ایمان تو بہت دور کی بات ہے، ہم ضمیر بیچتے بیٹھے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو نوجوان خاص کر یہ خیال رکھیں کہ آپ جس پارٹی کا کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن آپس کے اندر محبت اور مودت اسی طرح رہے. یہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. آپ کو ووٹ جس کو دینا ہے آپ کے دل میں یہ آپ کا شخصی حق ہے، آپ آزادی کے ساتھ اس کو دیں، لیکن خدا را پارٹیوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی نہ پیدا کریں. یہ خاص ہماری طرف سے آپ کو یہ دعوت ہے اور پیغام ہے کہ یہ انداز کریں. یہی وقت ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر خاندانی دشمنی، معاشی دشمنی، معاشرتی دشمنی ابھار کر دیا جاتا ہے. غیروں کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ قوم اتنی جذباتی ہے کہ ایک بات میں ان کو لڑا دو یا برسوں لڑتے رہیں گے. وہی کفار مکہ کی وہ عادت کہ ایک معاملے کے لیے قبیلے در قبیلے لڑائی ہو رہی. ایک دوسری بات یہ کہ اس دور میں اگر آپ کو کوئی غلط بات کی نصیحت کر رہا ہے آپ اس کو اپنا محسن مانیں. یہ بھی بہت بڑی عادت گندی ہو گئی ہماری کہ اگر ہماری کوئی غلطی ہم کو بتا دے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. معاذ. یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں کا وتیرہ تھا کہ صحابہ کے بڑے بڑے مجمع کے اندر جو بات ہوتی تھی. ایک واقعہ ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، زبیر ابن عوام نے عبداللہ ابن عمر سے زمین خریدی گئی. عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، عثمان غنی کی خلافت ہے. زبیر ابن عوام نے عثمان غنی کی خلافت کے اندر ظاہر کیا کہ میں عمر کی زمین خریدنا چاہ رہا ہوں. اس میں عبد الرحمن بن عوف روڑے اٹکا رہے ہیں. عثمان غنی نے بلایا عبد الرحمن بن عوف کو، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ جو عمر کی جگہ ہے اسی جگہ کے ساتھ ملی ہوئی میری جگہ ہے. عمر کو بھی اللہ کے نبی نے دیا تھا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی اللہ کے نبی دیا، وہ جہاں میری جگہ ہے اس جگہ کو زبیر بن عوام خریدنا چاہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. عبداللہ ابن عمر کی جو زمین ہے وہ بیچیں، میری زمین بھی جات میں بیچے جا رہے. حضرت عثمان غنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کی گواہی پر فیصلہ کیا. عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں، ابو بکر صدیق نے اپنے دور پر اپنی خلافت میں حج کا امیر آپ کو بنایا. فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں 2 مرتبہ امیر حج عبد الرحمن بن عوف کو بنایا. عثمان غنی نے اپنے دور میں 1 مرتبہ امیر حج عبد الرحمن بن عوف کو بنایا. ظاہر بات ہے کہ یہ صحابہ کا وہ محبت اور آپس میں رحباء بینہم ایسے محبت میں تھے. اختلاف بہت رکھتے تھے، علمی اختلاف، بہت سی باتوں پہ اختلاف ہوتا تھا، لیکن السلام علیک بند نہیں ہوتا تھا، بات چیت بند نہیں ہوتی تھی. تکلیف کا پتہ لگ جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ایک بہت نفیس اور بہت نیک دل شخص ہوگا جو تم لوگ کا خیال رکھے گا. سب سے زیادہ خیال عبد الرحمن بن عوف نے رکھا ہے. ایک 40,000 درہم کا باغ خرید کر امہات المومنین کے لیے رکھ دیا گیا. حضرت عائشہ نے، ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف سب سے آخر میں لنگڑاتے ہوئے رینگتے ہوئے جنت میں جائے گا. اللہ اس کو سلسبیل، حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں سلسبیل عطا فرمائے. سلسبیل وہ نہر جس کا پانی ٹھنڈا، جو حوض کوثر جیسا میٹھا، وہ سلسبیل نصیب فرمائے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ ماؤں کا خیال، امت کی ماؤں کا خیال رکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت مالدار تھے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تو اس کی برکت یہ تھی کہ میں جتنا مال خرچ کرتا تھا اتنا مال اور آ جاتا تھا. اور یہ مال کی خوبی ہے
آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا مال آئے گا، جتنا آپ اس کو تجوری میں بند کر کے رکھیں گے اتنا معاملہ آئے گا۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو مال گھٹتا ہے، ہمارے حساب سے گھٹتا ہے، گھٹتا نہیں، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ مال پھر آتا ہے اللہ کے راہ میں دینے کے بعد۔ یہ جو ہم لوگ پوسٹر لگاتے ہیں نا، بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں وگیاپن کہ سیل لگا ہوا ہے، 50 روپے کی چیز 10 روپے ملے گی، یہ سیل کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رمضان کے مہینے میں پہلے اللہ سیل لگاتے ہیں کہ اے لوگوں، ایک کا 70 درجہ سے لے کے 700 گنا تک میں اجر دوں گا۔ میری رحمت اتنی جوش میں رمضان میں رہی تھی، خالی رمضان میں ہی رحمت ہوتی ہے اللہ کی، رحمت اللہ کی رمضان میں جوش میں آتی ہے۔ رحمت تو حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے کہ یہ ایک سانس اندر گئی اور ایک سانس باہر آئی، 2 شکر ادا کرنا پڑے گا اللہ کا کہ 2 شکر اللہ نے رحم کیا، عافیت کے ساتھ سانس اندر گئی اور عافیت کے ساتھ سانس باہر آئی۔